نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کو حرم قرار دے دیا؟ نہیں قرار دیا گیا، حرم قرار دیا۔ اہل مدینہ کو خوف زدہ کرنے والے کو جہنم کی وعید سنائی، اور آپ کہتے ہو وہ جنتی ہے، آپ کہتے ہو وہ جنتی ہے۔ قسطنطنیہ کی حدیث لے کے آ جاتے ہو، کون سی قسطنطنیہ کی حدیث؟ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اور جس قسطنطنیہ کی فتح کا تذکرہ ہے وہ امام مہدی کے ہاتھوں ہوگا، اس کے ہاتھوں تھوڑی ہونا تھا۔ ابھی میں بتاتا ہوں قسطنطنیہ کا بھی، آج تو یہی کام ہے میرا، ابھی میں بتاتا ہوں۔ لیکن بنیاد یہ ہے کہ حرم رسول کو پامال کیا، حرم رسول کو پامال کیا۔ سرکار دو عالم سرکار العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں ادھر تم نے گھوڑے باندھے، ادھر تم نے گھوڑے باندھے، اور آپ ان تمام جرائم کو معمولی سمجھ کر، ان تمام جرائم کو معمولی سمجھ کر تاریخ کے کباڑ خانے سے، تاریخ کے کباڑ خانے سے ایک معذرت نکال رہا ہے اور سب کچھ دھو ڈالا، ایک معذرت نکال رہا ہے اور سب کچھ دھو ڈالا۔ اور رہی بات شرمندگی کی اور معذرت قبول کرنے کی، چلو یہیں کر لیتے نا فیصلہ، یہیں کر لیتے نا فیصلہ۔ رہی بات معذرت اور شرمندگی، معذرت ہی کر لی نا، کہ معذرت کر لی، معذرت کر لی، شرمندگی تھی۔ تو اگر تم اس بنیاد پر فیصلے کرنا چاہتے ہو اور یہ معذرت قبول کر کے تم یہ فیصلے کرنا چاہتے ہو کہ بھائی معذرت کر لی تھی، مسئلہ ختم ہو گیا، تو پھر ایک کام کرتے ہیں، آج کر لیتے ہیں وہ کام کہ عراق میں جو بمباری ہوئی ہے، عراق میں جو بمباری کی تھی اتحادی افواج نے، اس پر ٹونی بلیئر نے معذرت کر لی ہے، ٹونی بلیئر نے اس پر معذرت کر لی ہے کہ ہم نے غلط بمباری کی تھی۔ تو ٹونی بلیئر کا تو تم مذاق اڑاؤ، ٹونی بلیئر کی معذرت قبول نہ کرو، موجودہ اہل عراق پر اور جس نے حسین کو قتل کیا اس کی معذرت تم قبول کر لیتے ہو۔ شیرخوار بچوں کو جس نے مار ڈالا اس کی معذرت تم قبول کر لیتے ہو۔ یہ بھائی یزیدی عدالت میں ہی ہو سکتا ہے، محمدی عدالت میں ایسے فیصلے نہیں ہو سکتے۔ اور ایک سچی بات ہے بھائی، یزید کے حمایتیوں سے کہہ رہا ہوں، ادھر دیکھ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہوں، آنکھوں میں آنکھیں، یزید کے حمایتیوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ روضہ رسول پہ جاؤ اور مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھ لینا کہ سرکار یزید کا وکالت نامہ پیش کروں یا حسین کا وکالت نامہ پیش کروں۔ اب یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے جو میں نے بیان کیا۔ اہل سنت نامکمل ہیں اہل بیت کے بنا، کوئی اہل سنت اہل ہی نہیں ہے، کوئی اہل سنت اہل ہی نہیں ہے سنت پر عمل کرنے کا جب تک کہ سنت کی حفاظت کرنے والوں سے پیار نہ کرے۔ درود شریف پڑھیے۔ اب اگر کسی کو شک ہے تو آج میں یہ تو ہمارا بھائی ہمیں اپنے
عقائد کی وضاحت کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے اور نہ حوالوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے نہیں دیے۔ دینے کو آؤں تو واللہ العظیم میرے پاس 1000 حوالے موجود ہیں، لیکن میں نہیں دے رہا، مگر میں اب دیوبندی علماء کے حوالے دوں گا، دیوبندی علماء کے حوالے دوں گا تاکہ یزیدیوں کی عقل ٹھکانے لگے۔ ٹھیک ہے جی؟ بہت بڑے عالم ہیں مولانا قاسم نانوتوی، ٹھیک ہے جی؟ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے اجوبہ اربعہ۔ کیا نام ہے؟ اجوبہ اربعہ۔ اس کا صفحہ نمبر 85 پڑھ لیجئے، صفحہ نمبر 85 پڑھ لیجئے۔ انہوں نے یزید کے آگے پلید لکھنا ضروری قرار دیا ہے، یزید کے آگے ضروری قرار دیا ہے کہ یزید کے ساتھ بن معاویہ مت لگانا، کیونکہ صحابی کا نام لگ جائے گا، پلید کو اس کو پلید۔ علامہ رشید احمد گنگوہی، ہدایت شیعہ کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یزید کی مخالفت کی اور اسے فاسق کہا، اور اس کا حوالہ وہ دیتے ہیں امداد الفتاوی از مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، صفحہ نمبر 5۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب جو کہ والد ہیں مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کے، انہوں نے یزید کی بیعت کو ایک المیہ قرار دیا، اور اسوہ حسینی یعنی شہید کربلا از مولانا محمد شفیع کی شائع کردہ کتاب ہے، اور یہ صدیقیہ دارالکتب ملتان میں شائع ہوئی ہے، صفحہ نمبر 13، اور انہوں نے حوالہ جات کے ساتھ لکھا ہے۔ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں کہ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ اصحاب رسول سے زبردستی بیعت لینے کا حکم جاری کیا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب حضرت حسین ابن علی کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس پلید نے ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اشعار پڑھے کہ کاش اس مجلس میں میرے بدر میں مرنے والے بزرگ اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے شاباش اے یزید تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے، نہ آسمان سے کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا جس پر ایک اصحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو زہرہ سلمی یا اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس موقع پر موجود تھے، انہوں نے کہا اے یزید تو ان دانتوں کو، ان دندان مبارک کو چھیڑتا ہے، ان شفتان مبارک کو چھیڑتا ہے جن کو رسول بوسہ دیا کرتے تھے، تو جب قیامت کو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد نہیں کرے گا، محمد مصطفیٰ کریں گے۔ یہ کہہ کر صحابی مجلس سے نکل گئے۔ مولانا شفیع نے یہ کتاب میں لکھا ہے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔